تم اس ناجائز بچے کو قبول کر سکتے ہو جب ازدواجی تعلق بنانے لگو گے تو کئی مردوں کے دیے گئے نشان میرے وجود پر کیسے برداشت کرو گے؟ میں تکلیف میں جب تمہیں بتاؤں گی ان مردوں نے کیسے میرے وجود کو نوچا تو کیسے برداشت کرو گے؟ سبین گل نے اپنی چیورلی کو نوچ کر ڈاکٹر زاویار کے منہ پر مارا۔ تمہیں میں بتاؤں گا کہ میں ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہوں، یہ بچہ بھی ختم کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر زاویار اس پر چلاتی لڑکی کے ہونٹوں کو کاٹتا۔ سر، ایک مریضہ آئی ہے جس کی کنڈیشن بہت بری ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور ریپ کرنے والا کوئی ایک انسان نہیں بلکہ بہت زیادہ تھے، اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر واصف نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ زاویار کے پیچھے چلتی ہوئی وہ لڑکی زاویار کو فائل میں سے ساری انفارمیشن دے رہی تھی۔ زاویار نے جلدی سے اپنا ماسک اتارا جو کہ ابھی ایک آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر نکلا تھا۔ فوراً ہی ڈاکٹر زاویار نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، کس وارڈ میں ہیں؟ مجھے لے چلو۔ جی سر، میں لے کے جاتی ہوں، وہ پیشنٹ کا نام بتاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ مزید اس بارے میں تفصیل دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے روم کا دروازہ کھولا تو سامنے اسٹریچر پر ایک وجود پڑا ہوا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ نشان بنے ہوئے تھے جو کہ ان مردوں کی درندگی کی گواہی دے رہے تھے جنہوں نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر زاویار کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ابھی مکمل طور پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آئے تھے، بس اس لڑکی میں کہیں کھو سے گئے تھے۔ ڈاکٹر زاویار، سبین گل ان کا نام ہے، لیکن جو شخص انہیں جہاں پر پہنچا کر گیا ہے ان کے بارے میں دوبارہ کچھ بھی نہیں پتہ چلا، اور ان کی باقی فیملی والوں کے بارے میں بھی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ ڈاکٹر زاویار چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسٹریچر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاس کھڑی ہوئی لڑکی اسے کیا بتا رہی ہے کیا نہیں۔ زاویار نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی وینس کو چیک کرنے لگا۔ اوہ، ان کی تو وینس بہت آہستہ چل رہی ہیں، آپ ایک کام کریں، ڈاکٹر نور کو بلا کر لائیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ جگہ جگہ اس کے چہرے پر نشان بنے ہوئے تھے۔ سبین گل، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ اس نام کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ دل میں کہیں وہ ختم ہونے والے تازہ زخم پھر سے ابھر گئے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ آج اتنے سالوں بعد اس لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر ڈاکٹر زاویار کے دل کی حالت عجیب سی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نور آ کر کہنے لگیں، دیکھیں ڈاکٹر زاویار، میں پہلے بھی ان کا چیک اپ کر کے جا چکی ہوں۔ ان کی جو حالت ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو ایسی پیشنٹ یہاں پہ آتی ہے یا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے یا پھر پاگل ہو جاتی ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد ان کی بھی یہی حالت ہوگی۔ میں کہتی ہوں کہ انہیں کسی دوسرے ہسپتال میں شفٹ کروا دینا چاہیے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ایسے پیشنٹ کو دیکھتے رہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ ڈاکٹر نور کی پتھر دلی پر ڈاکٹر زاویار کو افسوس ہوا۔ انہوں نے ڈاکٹر نور کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، تم مسیحا بن کر رہو، ظالم مت بنو۔ میں انہیں دیکھ لوں گا، میں ان کا علاج کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر زاویار نے غصے سے ڈاکٹر نور کی طرف دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی۔ ڈاکٹر زاویار نے کچھ انجیکشن کے بارے میں پاس کھڑی نرس سے کہا تو وہ تھوڑی دیر بعد انجیکشن لے کر آ گئی اور زاویار کو پکڑا دیا۔ وہ انجیکشن اسے لگانے لگا۔ وہ بالکل بے جان سا وجود پڑا ہوا تھا۔ سبھی لوگ روم سے باہر چلے گئے، اب صرف ڈاکٹر زاویار ہی بچ گیا تھا۔ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی
اس کے چہرے سے ساویار کی نگاہیں نہیں ہٹی تھیں۔ وہ ابھی صوفے پر بیٹھا تھا جب موبائل پر کال آنے لگی۔ سامنے دیکھا تو بی جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال پک کرتے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں جی بی جان، وہ تھکاوٹ بھرے انداز میں بولا۔ میرے شہزادے، تم نے واپس کب آنا ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آج واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ بی جان کی وہی محبت اور مٹھاس بھری آواز گونجی۔ بی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ایک بہت ہی اہم کیس ہے جس کے سلسلے میں ہاسپٹل میں ہوں، ایک پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے میں رات کو نہیں آ سکوں گا۔ پلیز آپ میرا انتظار مت کریں، سو جائیں۔ بیٹا، کیوں خود کو اتنا ہلکان کرتے ہو؟ کیوں خود کو اتنا تھکاتے ہو؟ یا باقی سارے ڈاکٹرز مر گئے ہیں کیا جو تم نے ہی اس پیشنٹ کو دیکھنا ہے؟ بیٹا، 2 دن سے تم سوئے نہیں ہو، 2 دن سے تم مسلسل ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہو، پلیز اب تو واپس آ جاؤ۔ بی جان، لیکن ساویار نے معذرت کہہ کر کال کٹ کر دی۔ موبائل بند کر کے اس نے پاکٹ میں ڈالا تو ساویار کو سبین کے وجود میں حرکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، تو فوراً سے ہی وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا ہوا سبین کے پاس آیا۔ سبین، آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ ہر چیز سبین کی آنکھوں کے سامنے دھندلائی ہوئی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دماغ میں ایک لمحے کے لیے سارے خیالات گھومنے لگے، اور ان مردوں کا گھسیٹنا، اس کے کپڑوں کو نوچنا، ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ اسٹریچر پر موجود کپڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ رہی تھی۔ اتنی شدت سے اس نے دبوچا ہوا تھا جیسے ہی اپنی چیخیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں کے کونوں سے پانی بہنے لگا، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو چکی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ اسے دیکھتے ہی اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ڈاکٹر زاویار کو دیکھتے ہی پھر سے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ جس بھی مرد کو دیکھتی تھی وہ اسی سے خوف کھانے لگتی تھی۔ ڈاکٹر زاویار کو جیسے ہی دیکھا تو وہ چیخیں مارنے لگی، چلانے لگی۔ ساری نرسز اکٹھی ہو چکی تھی، لیکن وہ زاویار سے خوف کھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو زاویار کو بھی شرمندگی سی محسوس ہوئی، کیونکہ نرسیں اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، اور ڈاکٹر زاویار آج سے پہلے کبھی کسی پیشنٹ کے پاس کیوں نہیں رکا تھا۔ نور کہنے لگی، دیکھیں ڈاکٹر زاویار، میں نے بولا ہے کہ آپ ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ ایسی کنڈیشن میں تو عورت اپنے مرد کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ بھائی کو بھی اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ ایک غیر مرد ہو کے کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نور نے ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر پلیز، آپ میرا دماغ خراب نہ کریں، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں فی الحال آپ کی کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر نور کو خاموش کروا دیا۔ نرسوں نے اسے ایک دفعہ پھر سے بے ہوشی والے انجیکشن لگا دیے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسی کنڈیشن میں تو کسی کے دماغ کو معاف کرنا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر زاویار کو پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ آج سے پہلے نہ جانے کتنی ایسی پیشنٹ ان کے ہسپتال میں آ چکی تھی، لیکن کسی کے لیے بھی ڈاکٹر زاویار نے ایسا بیہیو نہیں کیا تھا، کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس کے لیے ہو رہا تھا، اور اس کی کنڈیشن بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر 5 منٹ بعد سبین کو ہوش آ جاتی اور وہ چیخ چیخ کر پورے روم کو سر پر اٹھا لیتی۔ ڈاکٹر زاویار انہیں ہیوی ڈوز دے رہے تھے۔ ڈاکٹر زاویار نے بولا، انہیں ہیوی ڈوز دیں جس سے یہ ہوش میں واپس نہ آئیں۔ کچھ گھنٹے کے لیے ڈاکٹر زاویار نرسوں کو ہدایت دینے لگا، دیکھیں ڈاکٹر، ان کی کنڈیشن جیسی ہے اس میں تو ہیوی ڈوز نہیں دے سکتے، آپ ایک ڈاکٹر ہو کر
ایسی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سامنے کھڑی نرس کو بھی ساویار کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا۔ دیکھے تو صحیح وہ کتنی تکلیف اور اذیت میں ہے، ایسے میں بار بار ان کو ہوش آنا ٹھیک نہیں۔ وہ غصے میں بولا، نہ جانے کیوں وہ سبین کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، ان کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نور، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا، ڈاکٹر نور کی کوئی اور بات سنے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ دماغ میں ماضی کی یادیں کہیں کھونے لگیں۔ جب حویلی کے سامنے گاڑی رکی، جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو تقریباً سبھی سو چکے تھے، لیکن بی جان کے کمرے کی لائٹ ابھی تک چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رات کو جتنی بھی دیر سے آتا تھا، بی جان تب تک جاگ رہی ہوتی تھی۔ اپنے بھاری قدموں کو اٹھاتے ہوئے وہ بی جان کے کمرے کی طرف گیا۔ دل ابھی بھی بہت زیادہ بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بی جان کے کمرے میں داخل ہوا، دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے سارے غم تازہ ہو چکے تھے۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو بی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور تسبیح کا ورد کر رہی تھی۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہیں نیچے قالین پر بیٹھا، ان کے گھٹنوں پر سر رکھ گیا۔ بی جان نے آنکھیں کھولی۔ زاویار بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ بی جان دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے کسی سے بہت زیادہ محبت کی جائے اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی اتنے سالوں بعد ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ایسی اذیت اور تکلیف میں دیکھیں۔ وہ بی جان کے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، ساویار میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ بی جان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ بی جان، پتہ ہے دل پہ بوجھ سا بنا ہوا ہے۔ بی جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ کیوں میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ اٹھو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بی جان، پتہ نہیں کیا ہے، میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ ساویار، تم نے کہیں سبین کو دیکھا ہے کیا؟ بی جان نرمی سے بولی تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہیں بی جان، آپ کو پتہ ہے سبین کے لیے نہیں روتا، میں اسے بھول چکا ہوں، بس ویسے ہی آج ماما بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ آج بھی سبین سے کس قدر محبت کرتا ہے، آج بھی سبین کو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ آج بھی وہ لڑکی اس کے حواسوں اور خیالوں پر چھائی ہوئی تھی۔ چلو شاباش بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، جا کر آرام سے سو جاؤ، زیادہ جاگو گے تو تھکاوٹ کی وجہ سے عجیب عجیب خیال دماغ میں آئیں گے۔ بی جان نے محبت سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں آ گیا، لیکن سونے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اندر سے دراز کھولا جس میں نہ جانے کتنی یادیں پڑی ہوئی تھی۔ اپنی اور سبین کی تصویریں دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم اس حالت میں کیسے پہنچ چکی ہو سبین؟ میں نہیں تمہیں اس حالت میں دیکھ پا رہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اتنے سالوں بعد تو تم کہتی تھی تم جس حالت میں بھی ہوگی تم مجھے پہچان لوگی، تم پاگل بھی ہو جاؤ گی، تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی رہو گی، ہر حال میں مجھے پہچان لوگی۔ تو کیا تمہارے دل میں سچ میں میرے لیے محبت ختم ہو گئی ہے کیا؟ جو تم نے آخری دفعہ کہا تھا کہ تم مجھے بھول جاؤ گی، کیا سچ میں مجھے بھول چکی ہو؟ تمہیں میرے وجود سے خوف محسوس ہونے لگا ہے؟ تم ایسی تو نہیں تھی سبین۔ وہ اس کی تصویروں کو سینے سے لگائے رو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی
وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ دروازہ کھلا تو سامنے حمزہ کھڑا ہوا تھا۔ زاویار بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی رات کو رو کیوں رہے ہیں؟ حمزہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ زاویار کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ زاویار نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں حمزہ، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ کہہ کر اسے باہر بھیجنے لگا تو حمزہ نے اسے کندھوں سے پکڑا اور لا کر صوفے پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے بھائی، مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ تو اتنے بہادر ہو، اس کے باوجود بھی آج پہلی دفعہ اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی اس کو یوں ٹوٹ کے بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پلیز حمزہ، تم کمرے میں جاؤ، میں فی الحال کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس وجہ سے اس نے حمزہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ صبح ابھی وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ کال کی آواز سے فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے موبائل پر دیکھا تو ہاسپٹل سے کال آ رہی تھی۔ فوراً سے کال پک کی تو دوسری طرف سے ڈاکٹر نور کی آواز گونجی، یہ جو آپ اپنی مریضہ ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، اس کی کنڈیشن بہت بڑی ہے، پلیز آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نور نے کال کٹ کر دی۔ زاویار نے گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ جلدی سے چینج کر کے وہ باہر آیا، دیکھا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ بی جان کہنے لگیں، زاویار بیٹا، ناشتہ کیے بغیر ہی جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں بی جان، ہاسپٹل سے کال آئی ہے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تائی جان نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جنہیں ہمیشہ ہی زاویار سے الجھن سی محسوس ہوتی۔ ہمیشہ وہ یوں ہی جلد بازی میں رہتا تھا۔ اپنے کام کے معاملے میں وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ 5 منٹ کے بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سبین والے روم کی طرف گیا۔ اس کے فیملی والوں میں سے یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا، یا اس کی فیملی والوں کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ وہ اس نرس سے مزید اس کے بارے میں تفصیل پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لاوارث ہے، شاید اس وجہ سے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ جبکہ ڈاکٹر نور کہنے لگی، یہ مجھے کسی اچھے خاصے بڑے گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ زاویار روم میں داخل ہوا تو وہ یوں ہی بے جان سی حالت میں اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ سارے بازوؤں پر ڈرپس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے ڈرپ لگانے لگا۔ اس کے بعد یوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگا تو اچانک ہی اس کی نظر گردن کی طرف گئی۔ گردن میں ایک چین لاکٹ سا چمک رہا تھا۔ اس لاکٹ کو دیکھنے کے بعد زاویار کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ان لوگوں نے اس کے گلے سے یہ لاکٹ نہیں نکالا تھا؟ نہ جانے کیوں اسے چھونا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گرین گردن کو دیکھتا ہوا وہ لاکٹ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس کی گردن سے وہ لاکٹ اتار چکا تھا۔ آج بھی تم میری دی گئی محبت کی نشانی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، تو پھر مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ سبین، ایک دفعہ تو تم مجھے پہچانو۔ سبین، وہ آنکھوں میں نمی لیے بول رہا تھا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تم نے آج بھی مجھے معاف نہیں کیا، تم آج بھی مجھے اسی اذیت اور تکلیف سے گزار رہی ہو۔ سبین، مجھے معاف کر دو نا۔ اس کے پاؤں کو پکڑتے ہوئے اپنی پیشانی پاؤں پر ٹکا چکا تھا، اس بات سے انجان کہ زاویار نور کی آواز پر زاویار جلدی سے اٹھا، فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرتا ہوا۔ ڈاکٹر زاویار، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر نور نے حیرت سے کہا۔ کچھ بھی نہیں لگتی، ایک ایسی لڑکی جس کا اتنے مردوں نے ریپ کیا ہے، اتنی بے دردی سے وہ زندگی اور موت کی
کشمکش میں ہے۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کے آپ اسے معافیاں مانگتے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں۔ آپ نے آج تک کسی بھی لڑکی کو منہ نہیں لگایا۔ ہسپتال میں آج تک ہمیں پتہ نہیں معلوم ہوا آپ نے شادی کی ہے، آپ نے محبت کی ہے۔ ایک انجان آئی ہوئی لڑکی اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے سکتے بعد کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نور عجیب انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نور میں فی الحال آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ اس کی کنڈیشن ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ ایک مرد ہیں، عورت کو اذیت اور تکلیف کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جسے اس وقت گزر رہی ہے، میرے بس میں ہوتا تو اب تک اس لڑکی کو زہر والا انجیکشن لگا کر مار چکی ہوتی۔ جتنی یہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ڈاکٹر ساویار، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں۔ عورت کو تو کوئی مرد میلی نگاہ سے بھی دیکھے تو عورت کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک مرد نے اسے اتنی گندی اور گھٹیا نگاہوں سے کیوں دیکھا؟ لیکن اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کتنے مردوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نور مزید کچھ کہتی، اس شخص کی برداشت کرنے کی ہمت کام نہیں کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ساویار، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، اینڈ پیکس لڑکی نے پاگل ہی ہو جانا ہے۔ نہ جانے اس کی سانسیں کیسے چل رہی تھی اور وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ یہ بات ساویار بھی جان چکا تھا کہ وہ کس قدر اذیت اور تکلیف میں ہے۔ ساویار جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس دن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ حویلی والوں کو پتہ نہیں تھا، لاوارثوں کی طرح ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلا، اس وقت اس کی گاڑی گاؤں کی طرف تھی۔ شاہ حویلی جانا چاہتا تھا، ان سے جا کے پوچھنا چاہتا تھا وہ سبین جو اس کی نہیں ہو سکی، آج وہ کہاں ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی شاہ حویلی کے سامنے رکی۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا اس حویلی میں جانے کے لیے۔ اس حویلی کے ساتھ ایک زمانہ تھا، اس کا بالکل خون جیسا رشتہ تھا، جبکہ یہاں پہ آ جانا اس کا کام ہوتا تھا۔ لیکن آج پہلی دفعہ وہ اتنے سالوں کے بعد اس حویلی میں آیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کتنی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ سب سے بڑا بھائی تھا سبین کا۔ گارڈز کہنے لگے، ٹھیک ہے آپ آئیں، ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر سلطان شاہ آیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے زاویار بیٹھا ہوگا، جبکہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر زاویار خان، اتنے سالوں کے بعد آپ کو ہماری کیسے ہوش آئی؟ وہ عجیب انداز میں بولا۔ سبین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ وہ یوں تھا جیسے سبین کے بارے میں نہ جانتا ہو، اور زاویار کی بات سن کر سلطان ہنستا ہوا کہنے لگا، اچھا سبین کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ مر گئی ہے وہ، اس کی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھتی، اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ بہت افسوس ہوا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زیادہ بکواس مت کرو، سیدھا سیدھا مجھے بتاؤ کہ سبین کہاں ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ سلطان ہنستا ہوا کہنے لگا، وہ مر گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا، مطلب وہ مر گئی ہے۔ ہاں مر گئی ہے، اور لے جائیں، دکھائیں مجھے اس کی قبر کہاں ہے، کہاں وہ مری ہے۔ وہ کہنے لگا، 6 ماہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا۔ یہ سن کر زاویار کا دماغ گھوم گیا تھا، مطلب کہ 6 ماہ پہلے سبین کا استعمال ہو گیا تھا۔ سلطان کہنے لگا، ہاں شاید تمہاری محبت نے ہی اسے مار دیا تھا۔ پھر تمہاری محبت اتنی طاقتور تھی کہ وہ ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلی گئی، بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ سلطان ہنستا ہوا بولا، اور اسے سلطان کی ہنسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سچ میں اس کی قبر پہ جانا چاہتے ہو؟ سلطان نے پھر سے پوچھا۔ ہاں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ سلطان کے الفاظ سے یہ واضح لگ رہا تھا جیسے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔
اگر سبین 6 ماہ پہلے مر گئی تھی تو پھر ہسپتال میں جو سبین تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ دیکھو یار، میں جانتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ساتھ اور سبین کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اور شاید تم نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے بہت کچھ غلط ہوا ہے، ہماری دوستی پہ فرق پڑا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان سبین نہیں رہی تو ہم سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے بس دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تو مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا، کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تو سبھی حویلی والے یہ کہہ رہے تھے کہ سبین کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ جس حالت میں وہ اپنے کمرے سے ملی تھی دیکھنے لائق نہیں تھی۔ مزید اسے کسی قسم کی کوئی بات نہیں بتائی گئی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ واپس آ چکا تھا، اس نے زیادہ کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ واپس آنے کے بعد وہ پریشان تھا، اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر سبین کا وہ وجود پڑا ہوا تھا جس کو وہ نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی اسے ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز سنائی دی تو شخص کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو باہر بادل گرج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سبین کو بچپن سے ہی بادلوں کی گرج سے کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ سبین کے پاس آیا۔ بادل جیسے ہی گرجے، ان کی گرج چمک سبین اور زاویار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زاویار کو دیکھتے ہی وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ زاویار اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو وہ پیچھے ہوتی ہوتی تکیے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے زاویار کی طرف دیکھنے لگی۔ سارے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ گھومتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن آواز کہیں حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی، چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال کو چھوا تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ سبین، کیا تم مجھے نہیں پہچانو گی؟ زاویار نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ سبین، مجھے پہچانو، میرا دل بند ہو رہا ہے سبین، تمہاری آنکھوں میں انجانا پن دیکھ کر۔ سبین، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ سبین کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتی چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ مزید چلاتی، زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز چلانا بند کرو، خاموش ہو جاؤ، چلاؤ نہیں، وہ محبت سے بول رہا تھا، اور وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے اس شخص کا نرم سا لمس محسوس کر کے پیچھے ہونا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، اسے اذیت اور تکلیف نہیں دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے آگے ہوتی اس کے کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ پھر آ جائیں گے، وہ پھر سے میرے وجود کو نوچیں گے، مجھے اذیت اور تکلیف دیں گے۔ اس نے زاویار کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے ناخن زاویار کو اپنے بازوؤں پر لگ رہے تھے، لیکن وہ برداشت کیے ہوئے تھا۔ بتاؤ، وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شاباش، بتاؤ، وہ محبت سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تم بھی جاؤ یہاں سے، تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے نا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاید اس نے ابھی تک زاویار کو نہیں پہچانا تھا۔ نہیں میری جان، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا ہے نا؟ آپ میرے ساتھ شادی کرو گی؟
میں آپ کو اس ہسپتال سے دور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ڈاکٹرز آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، مجھے بتاتی ہیں میں آپ کو یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ محبت سے سبین سے کہہ رہا تھا، اور سبین حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی باتوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا۔ سبین نے جانے کتنی دیر دیکھنے لگی۔ وہ چہرہ شاید کچھ لمحوں کے لیے تو بھول گئی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر اس کا عکس سبین کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے اس ہسپتال سے دور لے جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ شادی کرو گی نا سبین؟ وہ نہ جانے کیوں یہ بات بول رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا سبین جیسی لڑکی کو ایک مرد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے قبول کرنا، لیکن وہ اسے قبول کرنے کو تیار تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، لیکن آج بھی وہ اس سے محبت کرتا تھا، آج بھی ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ جتنی اس سے محبت کرتا تھا اتنا ہی ٹوٹ کے چاہتا تھا، جتنا کچھ سال پہلے ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ آج بھی وہ اس کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اٹھو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، کہیں دور لے چلتا ہوں سبین۔ اس نے سبین کو اٹھایا اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالنے لگا، اس کے سفید پاؤں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر سبین کی طرف دیکھا۔ وہ مرد ہو کر بھی عورتوں کے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اتنے مردوں نے بے دردی سے رون دیا تھا، جس کے وجود کے ہر حصے پر زخم تھا، درندگی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نہیں چل پاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہارا سہارا بنوں گا نا؟ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، تم چھوڑ دو گے، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم میرے جیسی لڑکی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، چلو، میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، بہت محبت دینا چاہتا ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ تم کبھی نکاح نہیں کر پاؤ گے۔ سبین کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ محض باتیں کر رہا ہے، کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آ چکا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی فلیٹ کے اندھیرے کو دیکھا تو سبین کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح ہو رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، نہ جانے کیسے وہ خود کو ان سب کا جواب دیا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا، فرش پر نیچے بیٹھی چیخنے چلانے لگی، رونے لگی، کہنے لگی، مجھے مر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا اس اذیت اور تکلیف میں، مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہیں وہ یادیں، وہ لمحے، وہ سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی، اس کے قریب نہیں گیا۔ وہ کس تعلق اور رشتے سے اس کے پاس جاتا؟ اگلے دن اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اسے دلہن کی طرح سجا کر اپنے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے وجود سے اسے گھن محسوس ہو رہی تھی، نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے کسی مرد کی زندگی میں شامل ہو سکتی تھی؟ اسے تو اتنا استعمال کیا گیا تھا کہ زاویار بھی اسے استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو اتنے سال پہلے والا واقعہ اسے یاد آ گیا۔ وہ اس کے بھائی کا دوست تھا، اس وقت فیملی فرینڈز تھے، اچھا خاصا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن سلطان شاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ سبین اور ساویار ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن دوستی اپنی جگہ تھی۔ شاہوں کی لڑکی کبھی بھی خاندان سے باہر نہیں جاتی تھی، اس کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی۔ جب سلطان نے ساویار کو
کی انا کو ٹھیس پہنچائی تو اس نے بھی صاف صاف سبین کو کہہ دیا کہ سبین کو بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کی کوئی بھی عزت ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا تھا کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت کچھ ایسی رنجشیں شروع ہو گئیں دونوں کے درمیان کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سبین نے نہ کبھی دوبارہ ساویار کو منہ لگایا، اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ جتنا بھی اپنی محبت سے انکار کر لیتے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اتنے سال سبین کی محبت میں ساویار نے کیسے کاٹے تھے وہی جانتا تھا۔ آج وہ اس کی حالت میں دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سبین روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے مات ہونا، میرے ساتھ کچھ مت کرو، میں نہیں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتی، مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ 5 لوگ تھے، 5 لوگوں نے مجھے، آگے مزید وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ساویار نے سبت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز میرے سامنے نام مت لو، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ کیسے نام نہ لوں؟ مجھے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، کس کو بتاؤں؟ اپنے گھر والوں کے لیے تو میں مر چکی ہوں۔ 6 مہینے پہلے ان لوگوں نے مجھے اذیت اور تکلیف دی، آخر میں میری عزت کی دھجیاں اڑا کر مجھے سڑک پر پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، ساویار پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں نہیں تمہارے ساتھ رہ سکتی، تم نے ویسے بھی مجھے طلاق دے دینی ہے، تم کبھی بھی میرے وجود کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، میرے وجود پر نہ جانے کتنے مردوں کی درندگی کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور ایک مرد کبھی بھی ایسی عورت کو قبول نہیں کر سکتا جسے اتنے لوگوں نے استعمال کیا ہو۔ کبھی تمہیں کسی قسم کا ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکو گے۔ جب تم ایسے ہی کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے وجود پر بنے ہوئے ان مردوں کی درندگی کے نشان کبھی تمہیں میرے پاس نہیں آنے دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ساویار غصے میں کہنے لگا، خبردار، جو تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں ہر حال میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے بھی ہو تم صرف میری ہو۔ اگر تم نے خود گناہ کیا ہوتا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا، لیکن تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کی سزا تمہیں نہیں دے سکتا۔ ساویار اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، لیکن اس نے ساویار کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں نے بولا ہے نا، میرے پاس مت آئیں، مجھے چھونا مت، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے، میرے وجود پر وہ زخم آپ کو اذیت دیں گے، خدا کے لیے مجھے طلاق دے دیں۔ وہ بہت زیادہ ہائپر ہو چکی تھی، چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہی تھی، اپنی جیولری کو نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ ساویار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، ہوش کرو سبین، کیوں پاگل بن رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف دینے پر تلی ہوئی ہو؟ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ غصے میں بول رہا تھا۔ بے شک آپ اس حالت میں نہ دیکھیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑ کے آ جائیں، میں انہیں بتاؤں گی۔ اس دن میرے کمرے میں وہ کوئی اور لڑکی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون تھی، لیکن اس رات مجھے اغوا کیا گیا، میری جگہ پر نہ جانے کس کا وجود میرے کمرے میں چلا کر پھینک دیا گیا۔ سب کو یہی لگا تھا کہ وہ میں ہوں ساویار، مجھے واپس میرے بھائیوں کے پاس چھوڑاؤ، میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ، مجھے معلوم ہے آپ نے بھی مجھے اذیت اور تکلیف دینی ہے، جب آپ کو معلوم ہوگا میں کس قدر استعمال کی ہوئی لڑکی ہوں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہی تھی۔ جب اس کے لبوں کو قید کر گیا، اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ساویار کا لمس محسوس کرتے ہی
ایک دفعہ پھر سے سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی لمحے، وہی درندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گئی۔ اس نے زاویار کو پیچھے کرنا چاہا، اس کے بازو کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ چھوڑے مجھے پلیز، وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، جب تک تمہارے اندر کا میں یہ خوف نہیں ختم کروں گا، جب تک تمہارے اندر سے یہ غلط فہمی نہیں دور کروں گا کہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تب تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر اسے اپنے سینے میں بھینچے جا رہا تھا۔ زاویار چھوڑو مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، زاویار چھوڑیں۔ ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے حلق میں سانس اٹک گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے زاویار کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ زاویار نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ زاویار اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اب تو میں تمہیں ہسپتال نہیں لے کے جاؤں گا، اب تو تمہیں اپنی محبت سے ٹھیک کروں گا، تمہارے اندر کا سارا ڈر اور خوف نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا جا رہا تھا اور وہ اسے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، اسے اذیت اور تکلیف پہنچا رہی تھی۔ زاویار کی قربت میں جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح وہ زاویار کی باہوں کے حصار میں ٹوٹی بکھری حالت میں سو رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویار نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے لگا، تمہیں ایسے لگتا ہے میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، میں تمہیں قبول کروں گا، تمہارے وجود پر لگے ہوئے یہ زخم اپنی محبت سے مٹا دوں گا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زاویار کی باتیں روتی ہوئی کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو قبول کرے۔ خدا کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا، یہ کہہ کر مزید اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی نہ جانے کتنی دفعہ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، بار بار کہتی تھی مجھے میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آئیں، لیکن زاویار کبھی بھی اسے ایسی حالت میں کسی کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اسے مکمل طور پر ٹھیک کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہے، کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سبین کی سچائی کسی کو معلوم ہو، لیکن ان لوگوں کو، ان درندوں کو ڈھونڈ کر انہیں ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جب زاویار گھر میں داخل ہوا تو ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی، سارے گھر میں چیزیں بکھری ہوئی تھی، نہ جانے کیا کچھ لاؤنج میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زاویار پریشان ہوا، کہیں اس لڑکی نے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے جلدی سے کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے پکڑ کر قریب کرتا ہوا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سبین نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے جانا ہے زاویار، مجھے مر جانے دو، میرا گلا دبا دو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گلے پہ رکھتے ہوئے بولی، میں یہ اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر پا رہی زاویار، میں مر جاؤں گی، میرے اندر سب کچھ ختم ہو رہا ہے، سب کچھ بکھر رہا ہے زاویار، مجھے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور زاویار اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان پلیز رونا بند کرو، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی، لیکن اب کی بار اس کے لاکھ ہوش میں لانے پر بھی
وہ ہوش میں نہ آئی تو اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر بالکل خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے یا پھر جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی یہ ان میں سے کسی شخص کا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، لیکن عجیب سی اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی، زاویار مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر زاویار کہنے لگا، کیا مطلب بچہ نہیں چاہیے؟ اس کی بات سن کر، تمہیں پتہ ہے مس میں ننھی سی جان کا کوئی قصور نہیں، ہم فضول میں کسی معصوم سی جان کا قتل نہیں کر سکتے، بتاؤ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے پوچھنے لگا، میں اتنا ظرف ہے، ضروری نہیں یہ کسی کی ناجائز اولاد ہو، یہ میری اپنی بھی تو اولاد ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے یقین ہے یہ آپ کی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو، مجھے جب معلوم ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میری ہے تو پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے، اگر یہ نہ ہوئی تو میں خود اسے قبول کروں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، تم قبول مت کرنا، میں خود پالوں گا، لیکن اس میں اس ننھی سی جان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زاویار کے سینے سے لگی، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، جیسے اسے ڈر لگ رہا ہو زاویار اسے چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اب سچ میں مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں میری جان، میں کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کے سر پہ بوسہ دیا تو وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے جب سے آپ میرے پاس آئے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف اس چھوٹے سے گھر میں آپ کے ساتھ اکیلے رہنا ہے۔ مجھے کسی بڑے گھر کی خواہش نہیں، کسی بھی چیز کی خواہش نہیں، مجھے بس سکون چاہیے۔ وہ زاویار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری جان میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ہر طرح سے سکون دینے کی، ہر آسائش دینے کی، ہر خواہش پوری کرنے کی۔ وہ محبت سے بول رہا تھا، مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بس محبت چاہیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے جیسی لڑکیوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، میری جان کیوں نہیں قبول کرتے؟ تمہارے گنہگار پتہ ہے کہاں ہے اس وقت؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور بہت جلد ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کبھی تمہیں دوبارہ ان درندوں کے سامنے نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ میری خواہش تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کے سینے میں گولیاں اتارو، لیکن میں ان درندوں کا نام بھی تمہارے سامنے نہیں لینا چاہتا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے بولا، تو وہ سسکی بھائی کے پاس جانا ہے، سلطان بھائی کے پاس۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں جانا۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی تھکی ہوئی ہو، اب سکون کی نیند سونا چاہتی ہو۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی گئی، وہ اسے باہوں کے حصار میں سو چکی تھی۔ وہ روم سے باہر آیا اور سلطان کا نمبر ڈائل کیا، فوراً کال پک کر لی گئی۔ کیسے ہو زاویار؟ وہی دوستانہ لہجہ، تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سبین سے ملنا چاہتے ہو؟ سلطان نے مزید کسی بات کا جواب دیے بغیر پوچھا، کیا مطلب؟ تم ابھی تک کیوں نہیں یہ بات مان لیتے کہ سبین مر چکی ہے؟ وہ کہنے لگا، سبین میرے پاس ہے اس وقت۔ پاگل ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بے وقوف بنا رہی ہو تم۔ سلطان غصے میں بولا، اس رات جو سبین کے کمرے میں جل کر مری تھی وہ سبین نہیں بلکہ تمہارے دشمنوں کی سازش تھی، یاد کرو، بھول گئے ہو؟ تمہیں کسی نے دھمکی دی تھی کہ تمہاری بہن کو نہیں بخشیں گے، اور وہ میری بیوی ہے، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان سے بدلہ لے چکا ہوں،
وہ نرمی سے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ ساویار سبین کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا میں ان سے بدلہ لے چکا ہوں، لیکن ابھی اس کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں، کافی عرصے سے ہم دونوں نکاح میں ہیں۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا اس وقت سبین کا مجھے پتہ چل چکا تھا، سبین کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نرمی سے بولا، اور اس کے بعد گال کٹ کر دی۔ سلطان بے چین ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سبین کے نکاح کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ ساویار سبین کو کسی سے ملوانے نہیں لے گیا، نہ ہی سب سبین کے ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ دن گزرتا گئے، وہ دن بھی آ گیا جب سبین نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جو مکمل طور پر ساویار کی فوٹو کاپی تھا۔ کسی قسم کے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبین کی تسلی کے لیے ٹیسٹ کروایا، جس میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ وہ ساویار کا ہی بیٹا ہے۔ اسے دیکھتے ہی سبین کی آنکھوں میں سے نہ جانے اتنی شدت سے آنسو بہنے لگے، اپنے سارے غم آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے، مجھے اتنی اذیت اور تکلیف سے نکالنے کے لیے۔ شاید میں کبھی زندگی کی طرف لوٹ کر نہ آتی۔ میرے جیسی لڑکیاں تو مر جاتی ہیں، انہیں تو معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا، مجھے تو شاید میرے گھر والے بھی قبول نہ کرتے۔ ساویار، اگر آپ نہ ہوتے تو آپ بہت زیادہ ظرف پایا جاتا ہے ساویار۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے حصار میں روتی رہی، اور ساویار کسی قسم کی مزید کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات ساویار ہی جانتا تھا کہ اس نے سبین کو کیسے دل پہ پتھر رکھ کر قبول کیا، یا پھر شاید اپنی محبت کے لیے قبول کیا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ساویار نے اسے مزید کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے یا اس کا ماضی کیا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ساویار کسی کو بتانا چاہتا تھا، وہ بات اس نے دفن کر دی، سوائے سلطان کے یا پھر اس کی فیملی کے 2-3 لوگوں کے علاوہ۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساویار چاہتا بھی نہیں تھا کہ کسی کو معلوم ہو، اور اس کے گنہگاروں کو سزا مل چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے بیٹے کو بیبی کارٹ میں لٹانے کے بعد بیڈ کی طرف آئی، اپنے بالوں کو کیچر میں جکڑنے لگی۔ سبین، انہیں مت جکڑا کرو، تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے بال کتنے پسند ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے، میں رات کو ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے سونا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر چکا تھا۔ توبہ، آپ بچے ہیں کیا؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ تو اور کیا، بچہ ہی تو ہوں، یہ کہہ کر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور وہ اس بات پر مسکراتے ہوئے سکون سے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ ان دونوں کی قربت پر کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا چاند بھی شرما گیا۔